برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، امام علی مقام کا مبارک مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے وہ ہم سب کے پیش نظر ہے، اور دو چند دن کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو سب جانتے ہیں کہ کام وہی کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہمیں اپنے بزرگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس مہینے کی آمد پر ایک جماعت تو موافق شرع کام کرنے میں مصروف رہتی ہے، جبکہ دوسری جماعت پوری طریقے سے تعزیے کے کام میں لگ جاتی ہے۔ پچھلے سالوں کے بالمقابل اس سال ایک خاص جماعت نے جماعت اہل سنت کے اندر عجیب سا انتشار، افتراق اور عجیب سا ماحول پیدا کر رکھا ہے، اور یہ سارے خرافات اور یہ سارے بیہودہ کام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک رسالے، جس کو رسالہ تعزیہ داری کہا جاتا ہے، اس کی 3 عبارتیں خاص طور سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے پوری طرح مسئلہ واضح ہو جائے گا اور آپ پوری طرح سمجھ جائیں گے تعزیے کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا موقف اختیار کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہوا کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے، تو پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیے کی جو اصل شکل تھی اور جس تعزیے کو بنا کر رکھنے کی بنیت تبرک اجازت تھی اور جو اس کی اصل شکل پائی جاتی تھی، اس کے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی۔ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موجودہ زمانے میں جو تعزیے کی شکل بدل گئی ہے اس کے تعلق سے پھر آپ نے فرمایا، اور پھر آج کے دور میں جو اصل نقل ہے جس کی پہلے اجازت تھی، آج کے دور میں اس نقل کو بنانا چاہیے کہ نہیں، اس پر بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم چلایا۔ تو پہلی بات یہ کہ تعزیے کی اصل شکل تھی کیا اور تعزیے کی اصل مقدار کیا تھی، اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعزیے کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور حضور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویریں، مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ پہلے جو تعزیے کی اصل شکل تھی وہ یہ تھی کہ امام علی مقام کے روضہ پاک کی بالکل صحیح نقل، جو آج آپ کا روضہ پاک بنا ہوا ہے، اس کی اصل نقل بنا کر بنیت تبرک لوگ گھر میں رکھ لیتے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں تھا۔ حرج کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ غیر جاندار کی تصویر ہے، مکانات وغیرہ ہیں، باغات ہیں، پھول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ غیر جاندار کی تصویر کا حکم تو حرمت کا نہیں ہے، اس کو بنانا رکھنا سب جائز، اسی لیے اس کی اجازت تھی۔
اور اس میں ایک چیز اور یہ تھی کہ اس کی نسبت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو گئی، چونکہ یہ اور عمارت اور بلڈنگ یا قبوں کی طرح تو نہیں، یہ تو خاص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتساب اور نسبت رکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں، یعنی ایسی چیزیں جن کی نسبت ہمارے بزرگوں کی طرف کر دی جائے تو ان نسبتوں کی بنیاد پر دلوں میں کیا ہے عظمت اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، یعنی ان کی جو شکل و صورت ہوتی تھی اور جو ان کی تمثال اور ان کی مثیل بناتے تھے، بنیت تبرک رکھنا قطعاً جائز، جیسے صدہا سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ دین علماء معتمدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشے بنانے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ پر مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما دیا، جیسے سرکار علیہ السلام کے نعلین شریف کی جو ہے اس کے نقشے بنا کر لوگ تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور آج بھی رکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، جاندار کی تصویر نہیں ہے، بے جان کی تصویر ہے، جس پر جو ہے لغتاً جاندار کا اطلاق ہوتا ہے، متنفس جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی تو ہے نہیں، اس لیے ان کی اجازت تھی۔ تو جس طرح نعلین شریف کی اجازت، اسی طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام کے روضہ پاک کی اصل نقل بنا کر گھر میں رکھنے کی بھی اجازت تھی۔